نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات ذی وقار، میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ اگر تاریخ کہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 10 دن بند رہا تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر تاریخ کہے حضرت حسین کا پانی 7 دن بند رہا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن تاریخ کو چھیڑنے کی بجائے میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت حسین کی ہی شہادت مظلومانہ یا دردناک نہیں، بلکہ اگر ہم 10 محرم کی طرف جاتے ہوئے راستے میں 18 ذی الحج کی تاریخ پر ہیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان ہے۔ جی ہاں، وہی عثمان جنہیں ہم ذوالنورین کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم داماد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم ناشر قرآن کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم خلیفہ سوئم کہتے ہیں، وہی عثمان جو حضرت علی کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں، وہی عثمان جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی اپنے بیٹے حضرت حسین کو بھیجتے ہیں، وہی عثمان جسے جناب محمد الرسول اللہ کا دوہرا داماد کہتے ہیں۔ خیر، یہ باتیں تو آپ کو طلبہ اور علماء حضرات بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کی شان تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان کی شرم حیا کے تذکرے تو کیے جاتے ہیں، ان کے قبل از اسلام اور بعد از اسلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کی دردناک شہادت کا قصہ عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ میں کہتا ہوں کہ تاریخ کی چیخیں نکل جائیں اگر عثمان کی مظلومانہ شہادت کا ذکر کر دیا جائے۔ بہرحال میں اتنا جانتا ہوں کہ عثمان وہ مظلوم تھا جس کا 40 دن پانی بند رکھا گیا۔ آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدا کرتا تھا۔ حضرت عثمان قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈھال ہوئے تو آواز لگائی، ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے؟ حضرت علی کو پتہ چلا تو مشکیزہ لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان کا ساقی بن کر پانی پلانے آ رہے ہیں۔ ہائے، آج کربلا میں علی اصغر پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی کے مشکیزہ پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ باغیوں نے حضرت علی کے مشکیزہ پر تیر برسانے شروع کیے تو علی نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان کی نظر پڑے، اور کل قیامت کے روز عثمان اللہ کو شکایت نہ لگا سکے کہ اللہ، میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی پلانے نہیں آیا۔ کربلا میں حسین کا ساقی اگر عباس تھا تو مدینہ میں عثمان کا ساقی علی تھا۔ اس عثمان کو 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے جو عثمان مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتا تھا۔ آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوک در جوک آیا کرتے تھے۔ 40 دن گزر گئے، اس عثمان کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے بھرے اونٹ نبی کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ آج اس عثمان کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ تھا۔ آج اس عثمان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی۔ ہائے عثمان، میں نقطہ دان نہیں، میں عالم نہیں جو تیری شہادت کو بیان کروں اور دل پھٹ جائے، آنکھیں نم ہو جائیں۔ آج اس عثمان کے جسم پر برچی مار کر لہو لہان کر دیا گیا جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں۔ 18 ذی الحج 35 ہجری ہے، جمعہ کا دن ہے۔ حضرت عثمان روزہ کی حالت میں ہے، باغی دیوار پھلانگ کر آتے ہیں اور حضرت عثمان کی داڑھی کھینچتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹھ پر برچی مارتا ہے، ایک باغی لوہے کا آہنی ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے، حضرت عثمان کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ وہی ہاتھ جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ قرآن سامنے پڑا تھا، خون قرآن پر گرتا ہے تو قرآن بھی حضرت عثمان کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ عثمان زمین پر گر پڑے تو باغی عثمان کو ٹھوکریں مارنے لگے جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئی۔ حضرت عثمان باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی۔